والسلام عليك يا رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 یعنی 23 سے آیت نمبر 28 تک ہم چلیں گے، کیونکہ 5 آیات ہیں یہ اور اس میں کچھ باتیں سمجھنے والی ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو ایک رکوع تک لے جایا جائے، تاکہ روزانہ ایک رکوع پہ، ہر ہفتے ایک رکوع پہ بات ہو سکے۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کچھ شک ہے اس میں جو کچھ ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا تمہارے جتنے حمایتی ہیں سب کو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، یہ جملہ ذرا غور کرنا ہے، پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیجیے ایمان والوں کو اور اچھے کام کرنے والوں کو، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، تو قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے کہ اس طرح کا تو ہمیں پہلے بھی ملا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ ان کو ملا تھا اس سے ملتا جلتا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا فرماتا کہ وہ مثال بیان کرے کسی حقیر چیز کی، جیسے کہ مچھر کی، یا اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا فرماتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، فما فوقہا، یا اس سے بھی کم کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں
کہ انہ الحق من ربہم، یہ سچ ہے ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی مثالوں سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہت سارے لوگوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اللہ اس سے بہت سارے لوگوں کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ تو صرف اور صرف نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کا وعدہ، من بعد میثاقہ، وعدہ پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں تباہی مچاتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ تو جی ان آیات کا ترجمہ ہو گیا۔ اب جو آج کے درس کی پہلی آیت ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، شروع میں ہم نے پہلی آیت مبارکہ پڑھی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہر قسم سے کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ جب حضور کافروں کو اور خاص طور پہ یہودیوں کو قرآن کی آیتیں سناتے نا، تو وہ ہنستے، مذاق کرتے اور کہتے کہ یہ ساری باتیں تو اس نے خود سے بنائی ہیں، یہ آسمانی دین نہیں ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، یہ خود سے بنا کے لاتا ہے، اور خود سے بنا کے یہ آیتیں یا یہ جملے ہم کو سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب یہودیوں نے اس طرح کا جملہ کہا تو میرے رب کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرے پیارے حبیب پہ کوئی الزام بھی لگائے، میرے پیارے حبیب کے بارے میں کوئی ذرا سی بھی نیگیٹو سوچ رکھے۔ رب تعالیٰ نے فوراً قرآن اتار دیا اور ایک بہت بڑا چیلنج دے دیا دنیا یہود کو، اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ چیلنج قائم ہے، اور بفضل ہی تعالی تا قیام قیامت اس چیلنج کو دنیا کا کوئی مائی کا لال پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چیلنج کسی عام بندے کا نہیں، یہ اس ہستی کا چیلنج ہے جو ساری کائنات کا بخشنہار ہے، اس اللہ کا چیلنج ہے۔ اور چیلنج کیا ہے کہ بھئی تم شک کرتے ہو نا، تم کہتے ہو کہ یہ باتیں، یہ آیتیں، یہ جملے محمد مصطفیٰ نے خود سے بنائے ہیں، اس وحی کے بارے میں شک رکھتے ہو جو رب نے آسمان سے نازل کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ پھر تمہیں چیلنج ہے، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، صرف ایک صورت لے آؤ۔ اب صورت کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ یاد رکھیے، لفظ صورت سواد سے بھی لکھا جاتا ہے اور لفظ صورت سین سے بھی لکھا جاتا ہے۔ جب لفظ صورت سواد سے لکھا جائے پھر اس کا معنی ہوتا ہے شکل، اور جب لفظ صورت سین سے لکھا جائے پھر اس کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا۔ ٹکڑا قرآن کی جتنی صورتیں ہیں، یہ قرآن جتنا ہے یہ 114 ٹکڑوں میں تقسیم ہے۔ حصہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹکڑا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ سورت قرآن مجید کے اس حصے کو کہا جائے گا جس کی ابتدا اور انتہا واضح ہو، ابتدا اور انتہا واضح ہو اور کم از کم 3 آیتیں ہوں۔ یہ سورت کی تعریف ہے، قرآنی سورت کی ابتدا اور انتہا واضح ہو اور کم از کم 3 آیتیں ہوں۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب بھی آپ دیکھیں جہاں پہ سورت ختم ہوتی ہے بسم اللہ شریف،
ایک صورت سے دوسری صورت جدا ہو جاتی ہے، ایک صورت سے دوسری صورت الگ ہو۔ ان پڑھ سادہ بندہ بھی ہو نا، اس کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر پیچھے والی صورت ختم ہو گئی، اب نئی والی صورت شروع ہو گئی۔ تو ابتدا اور انتہا واضح، اور کم از کم 3 آیتیں۔ رب نے جو کہا ہے کہ ایک صورت لاؤ، اللہ چیلنج دے رہا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ سورہ بقرہ لے کے آؤ، یا سورۃ آل عمران لے کے آؤ، یا سورہ نساء لے کے آؤ، یہ بڑی بڑی صورتیں ہیں۔ سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے، اور اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ تم بڑے ذہین ہو، بڑے فتین ہو، بڑے علم فصاحت اور بلاغت کے ماہر ہو، لاؤ ایک صورت لے آؤ۔ اور یہ چیلنج کیسا ہے؟ اس کا وقت تا قیامت ہے، قیامت تک، کیونکہ یہ قرآن قیامت تک رہے گا۔ اللہ کہتا ہے ایک صورت لاؤ۔ اور پھر آگے جملہ دیکھیں، آگے کیا فرماتا ہے؟ بدعوا شہداءکم۔ اللہ کہتا ہے صرف تم ہی نہیں، یہ جن کو خدا بنا کے بیٹھے ہو نا، جن بتوں کو پوجتے ہو، جن بتوں کو اپنا رب کہتے ہو، جن بتوں کو اپنا خدا کہتے ہو، ان کو بھی ساتھ ملاؤ، ان کو بھی ساتھ لے کے آؤ، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، تم کیا کر سکتے ہو اور یہ تمہاری کتنی مدد کر سکتے ہیں۔ ان کو ساتھ ملاؤ اور مل جل کے سارے ایک صورت لاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اب بات کون سی تھی؟ قرآن میں شک کی۔ اللہ کہتا ہے تم کہتے ہو نا کہ یہ شک والی بات ہے، یہ نبی خود بنا کے لاتا ہے۔ رب کہتا ہے اپنی بات میں سچے ہو نا۔ یہ اس کو نا میرے استاد صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، لیکن رب کی شایان شان نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پیودا پتر دیا کم کر کے بخا، یہ سخت جملہ ہوتا ہے ہماری زبان میں، جی اپنے پیودا تخم کر کے لیا۔ انداز یہاں بھی وہی ہے۔ رب کہتا ہے ملاؤ ان کو بھی ساتھ، خود بھی ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، تو لاؤ ایک صورت، پتہ چلے گا تم کتنے سچے ہو، کتنے اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اس سے اگلا جملہ اور مزے کا ہے، اللہ فرماتا ہے اِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو جے تسی نہ کر سکے، جیسے ہم کہتے ہیں کر پر جے تو نہ کر سکیا تو پھر انج ہوئے گا۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے جے نہ کر سکے، ساتھ ہی فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، کر سکتے ہی نہیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یاد رکھو تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، کبھی زندگی میں ایسا نہیں کر سکتے کہ قرآن جیسا ایک جملہ لے آؤ۔ مجھے بات یاد آ رہی ہے، جب یہ سورہ کوثر نازل ہوئی نا تو لوگوں نے پھر باتیں کرنا شروع کر دی، تو صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بڑی بکواس کرتے ہیں، آقا کیا حل کریں اس کا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کاغذ کا ٹکڑا لو، چمڑے کا ٹکڑا لو، اس پہ سورہ کوثر لکھو، اور لکھ کے کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دو، اور نیچے چیلنج لکھ دو، لاؤ ایک آیت اس جیسی لے کے آؤ۔ اب انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پہ سورہ کوثر لکھی، صحابہ اکرام نے کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دی۔ 8 دن وہ لٹکا رہا وہ چمڑے کا ٹکڑا، لاؤ بھائی ایک سورت، اس جیسی ایک آیت لاؤ، اس جیسی ایک آیت لاؤ۔ 8 دن گزر گئے۔ 8 دنوں کے بعد نا امرؤ القیس، یہ بہت بڑا شاعر تھا عرب کا، بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ کبھی انشاءاللہ شعراء کی قسمیں بتاؤں گا، شاعروں کی، اس دور کی شاعروں کی قسمیں ہوا کرتی تھی۔ یہ حضرمی شاعر کہلاتا ہے، جس نے دور جاہلیت بھی دیکھا ہے اور دور اسلام بھی دیکھا ہے۔ یہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے آیا اور بہت ماہر تھا عربی زبان کا۔ اس نے جب وہ جملہ لکھا دیکھا نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سوچ میں پڑ گیا، سوچتے سوچتے اس نے قلم پکڑا تو نیچے اس نے ایک جملہ لکھا۔ اب وہ جملہ کیا لکھتا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ تو پہلے لکھا ہوا تھا، اس نے نیچے لکھا وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، مجھے اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ آگے لکھتا ہے بل ھذا کلام اللہ، بلکہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو عرب کے بڑے بڑے ماہر لوگ، رب نے چیلنج دے دیا،
نہ کر سکو گے اور کبھی بھی نہ کر سکو گے، اب کیا کرو؟ اب کہتے ہیں فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ فرماتا ہے چیلنج تو پورا کر نہیں سکتے، اب قرآن میں شک کرتے ہو نا، نبی کی نبوت میں شک کرتے ہو، نبی پر آنے والی وحی میں شک کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے بچا لو اپنے آپ کو اس آگ سے جس آگ میں میں انسانوں کو بھی ڈالوں گا اور پتھروں کو بھی ڈالوں گا۔ اب ایک بات یہاں پہ سوچنے والی ہے، پتھروں کو ڈالوں گا، انسان تو سمجھ آیا، پتھروں کو کیوں ڈالوں گا؟ یہ اس پہ مفسرین بڑی بحث کرتے ہیں جی، انسان کا تو چمڑا ہے، جسم ہے، اس میں جان ہے اور اس کو تکلیف اذیت محسوس ہوتی ہے، لیکن پتھروں کو ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں رب تعالیٰ پتھروں کا جملہ بول کے نا، تو ان کے جو خود ساختہ بنائے ہوئے بت تھے نا، ان کی تذلیل مقصود ہے۔ پتھر کو آگ میں ڈالے تو پتھر کو کیا تکلیف ہوگی، لیکن رب بتانا یہ چاہتا ہے جو میں نے آگ جلائی ہے نا، اس میری جلائی ہوئی آگ میں تمہارے ان بتوں کو ڈالوں گا، اور یہ بت تو تمہارا کچھ نہیں کر سکے، نہ کر سکتے ہیں، لیکن میری آگ ان کو جلا کے تباہ و برباد کر دے گی۔ یہ میری قدرت کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بچ جاؤ اس آگ سے، جس میں انسان بھی ڈالے جائیں گے، جس میں پتھر بھی ڈالے جائیں گے، اور فرمایا اعدت للکافرین، یاد رکھنا وہ آگ میں نے کافروں کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ اب اگر کافروں کے لیے بنائی ہے تو پھر مسلمانوں کو اس میں ڈالنا، اس میں کیا حکمت ہے؟ بارہا مرتبہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو اس میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جو امت مسلمہ ہے نا، امت مسلمہ، ان کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی تمہیں جہنم میں دوزخ میں ڈالا جائے گا، اصل میں یہ رب تعالیٰ کا امت مسلمہ کو ایک ڈر ہے، اور وہ آگ ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے آگ ہوگی ان کی اپنی برائیوں کی، اپنے گناہوں کی۔ جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنی شدت ہوگی، جتنے کم گناہ ہوں گے اتنی کمی ہوگی۔ رب فرماتا ہے اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے میں نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ اب ذرا آگے چلیے اور اگلی آیت کو ذرا سمجھیے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کو سچے دل سے مانا، ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اپنے اعمال کو، کردار کو درست کیا، اچھے کام کرتے رہے، میری بندگی کرتے رہے، میرے ذکر اور میرے فکر میں مصروف رہے، نیک کام کرنے والے لوگ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ اب یہاں پر سوچئے، ایک بات ذرا غور سے سنیے گا، ان لہم جنات، یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، ان کو جنات کی خوشخبری سنا دو۔ اور جمع، جو لوگ تھوڑا سا بھی اس سے گرامر سے واقف ہونا، وہ یہ جانتے ہیں کہ واحد ایک ہوتا ہے اور جمع ایک سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے زیادہ جنتیں دوں گا، جنہوں نے ایمان لائے، اچھے کام کیے، ان کو جنات، یعنی ایک سے زیادہ جنتیں۔ اب جنتیں کتنی ہیں؟ آج تک ہم یہی پڑھتے سنتے آئے کہ ایک جنت ہے، جبکہ حقیقت میں رب تعالیٰ نے 7 جنتیں بنائی ہیں، 7 جنتیں ہیں۔ جنت کے درجات ہیں، طبقات ہیں، اور ان درجات و طبقات کے نام بھی ذرا سنتے جائیں۔ پہلا جو جنت کا طبقہ ہے اس کا نام ہے دار الجلال، اس میں صرف نور ہی نور ہے، اس کا دیواریں، اس کی اینٹیں، اس کی کھڑکیاں، دروازے، بالا خانے، حتیٰ کہ اس کی جو زمین ہے ہر چیز نور کی ہے، وہ دار الجلال ہے۔ دوسرا جو جنت کا مرتبہ ہے وہ ہے دار القرار، اس کی تمام چیزیں رب تعالیٰ نے مرجان سے بنائی ہیں، اور مرجان ایک خاص قسم کا پتھر ہے، یہ آسمانی پتھر ہے، ہر چیز مرجان کی بنی ہے۔
تیسرا طبقہ ہے دارالسلام، جنت کا تیسرا حصہ یا تیسرا طبقہ دارالسلام، اس کی ہر چیز یاقوت سے بنی، یاقوت بھی آسمانی پتھر ہے۔ اس کے بعد ہے جنت عدن، جنت عدن چوتھا طبقہ، اس کی تمام اشیاء زبرجد کی بنی ہے۔ زبرجد دنیا میں نہیں پایا جاتا، یہ آسمانی دھات ہے، جنت میں ہی ہوگی، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد جنت الماوا، جنت الماوا، اس کی ہر چیز سونے سے، سونے کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جنت الخلد، اس کی ہر چیز چاندی کی بنی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو ہے وہ جنت الفردوس، یہ جملہ تو ہم عام استعمال کرتے ہیں، یا اللہ فلاں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جنت الفردوس جو ہے یہ لولو موتی جو ہے نا، یہ اس سے بنی ہے۔ اب دیکھیں ایمان اور عمل صالح تو بدلہ کیا ہے؟ جنات، اللہ اس کو 7 جنتیں دے دے، 7 جنتیں دے دے۔ اور اس میں حدیث پاک یہ لکھی ہوئی ہے، میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، خدا کی قسم دل سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اس امت پہ رب کتنا کریم ہے اور کتنا رحیم ہے۔ جتنا ہمارا رب ہم پہ رحیم ہے، ہم اتنے ہی اپنے رب سے دور ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، وہ اس حدیث پاک کے راوی کہتے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام سے نا، حضور بڑے میٹھے سے انداز میں نا، چہرے پہ تبسم تھا، یوں کہہ لیں کہ حضور موج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بندہ مومن نیک آدمی جنت میں داخل ہوگا تو یا رسول اللہ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا نا حضور سے، تو حضور کبھی اوپر دیکھتے ہیں، کبھی نیچے دیکھتے ہیں، کبھی اوپر دیکھتے ہیں، کبھی نیچے دیکھتے ہیں، اور جب حضور اوپر دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، وہ مسکرانے کا انداز اور ہے، اور جب نیچے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر مسکرانے کا انداز اور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کونی مامی، آقا یہ کیا انداز ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن جنت میں جائے گا تو حضور فرماتے ہیں جب پہلا قدم جنت کے اندر رکھے گا تو جنت کے اندر داخل ہوتے ہی 70,000 باغ اس کو سامنے نظر آئیں گے، 70,000 باغ ہوں گے، اور ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے۔ 70,000 باغ دیکھے گا اور ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ بندہ مومن اتنے زیادہ درختوں کو دیکھ لے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن کی آنکھ میں اللہ وہ طاقت دے دے گا کہ جو ہی اندر داخل ہوگا ان 70,000 باغات کے ہر باغ کے 70,000 درختوں کو ایک ہی نظر میں سارے درختوں کا مشاہدہ فرما لے گا۔ یہ بندہ مومن کو انعام ہوگا۔ یا رسول اللہ بس؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، پھر آگے چلو۔ حضور فرماتے ہیں پھر ان درختوں کے اوپر، ہر درخت کے اوپر 70,000 شاخیں ہوں گی، اور ہر شاخ کے اوپر 70,000 پتے لگے ہوں گے۔ اب بندہ مومن کی نظر کی وسعت دیکھیں وہاں پہ جا کے، 70,000 باغ، پھر ہر باغ میں 70,000 درخت، پھر ہر درخت کے اوپر 70,000 شاخیں، پھر ہر شاخ کے اوپر 70,000 پتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک پتے سے دوسرے پتے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے۔ ایک پتے سے دوسرے پتے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر؟ اللہ کے رسول فرماتے جب وہ پتوں کو دیکھے گا نا تو ہر پتے پہ ایک جملہ لکھا ہوگا، اور اس جملے کو سنیے اور ایمان تازہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر جملے پہ ایک جملہ لکھا ہوگا، ہر پتے کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟
پتے کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آگے لکھا ہوگا امت مذنبۃ برب غفور، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امت مذنبۃ برب غفور۔ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا کلمہ لکھا ہوگا اور آگے لکھا ہوگا امت تو بڑی گناہگار ہے پر اس امت کا رب بڑا ہی بخشنہار ہے۔ امت مذنبہ، امت گناہگار ہے لیکن رب الغفور، ان کا رب بڑا ہی بخشنہار ہے، رب بڑا ہی بخشنہار ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں وہ اندر داخل ہوگا جنت کے اندر، پھر جنت میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں 4 نہروں کا مشاہدہ کرے گا، 4 نہریں دیکھے گا۔ اب وہ 4 نہریں کون سی ہیں؟ شراب کی نہر، اور وہ شراب دنیا کی نہیں، یہ جو ہم دنیا کی شراب پیتے ہیں نا یہ تو حرام کے درجے میں ہے، یہ نہیں، وہ آسمانی ہے، رب کی قدرت سے ہے۔ دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور پانی کی نہر، یہ 26ویں پارے میں سورہ محمد میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، وہاں پہ تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر آتا ہے۔ 4 نہریں ہوں گی۔ اب وہ نہریں کہاں سے آتی ہیں؟ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ وہ نہریں کہاں سے آتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب تعالیٰ کا جو عرش ہے نا، اللہ کے عرش کے ایک ہر پائے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 پائے ہیں اور چاروں پایوں کے اوپر، ہر پائے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور پھر امام قشیری فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ، لفظ بسم اللہ ہے، اس کی میم سے، لفظ بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر آ رہی ہے۔ اس کے بعد لفظ اللہ، بسم اللہ، لفظ اللہ، اس کی ہے سے دودھ کی نہر آ رہی ہے۔ آگے الرحمن، لفظ الرحمن، اس کی میم سے شراب کی نہر آ رہی ہے۔ اور لفظ الرحیم، اس کی میم سے شہد کی نہر آ رہی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بارے میں امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو بندہ اپنی روز مرہ کے معمولات میں ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اس کو علامہ سیوطی نے مجربات کے اندر بھی نقل کیا ہے کہ جو ایک تسبیح روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 4 نہروں کا اس کو اللہ پانی اور ذائقہ عطا فرمائے گا۔ تو اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے، کلما رزقوا منہا، کھانے کے لیے پھل آئیں گے۔ اب پھلوں کا منظر کیا ہوگا؟ ایک پھل لے گا، لقمہ لگائے گا، ایک لقمے میں 70 ذائقے ہوں گے، ایک ہی لقمے میں 70 ذائقے ہوں گے۔ پھر دوسرا لقمہ لگائے گا، اس میں بھی 70 ذائقے ہوں گے، لیکن وہ دوسرے لقمے کے ذائقے پہلے لقمے کے ذائقوں سے مختلف ہوں گے۔ اب دیکھیں اس کی قدرتیں کتنی وسیع ہیں۔ اب وہ جنت کا پھل آئے گا تو بندہ کہے گا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، بندہ کہے گا رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، یہ تو مجھے پہلے بھی دیا گیا، سیب یہ تو پہلے بھی میں نے کھایا، کھجور، انگور پہلے بھی میں نے کھایا۔ اور اب کہتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، تمہیں دیا تو گیا ہے لیکن وہ اس کا ہم شکل تھا، اس کی شکل اس سے ملتی جلتی تھی۔ اور حضرت عباس کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں انہو لیس فی الجنت من اطعمۃ الدنیا الا الاسم، آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں جو کھانے ہوں گے وہ دنیاوی کھانے نہیں ہوں گے، صرف نام ان کا اس جیسا ہوگا۔ وہاں بھی سیب ہے اور یہاں بھی سیب ہے، وہاں بھی کھجور ہے اور یہاں بھی کھجور ہے، وہاں بھی انگور ہے اور یہاں بھی انگور، نام صرف ایک جیسا ہوگا لیکن ذائقے مختلف ہوں گے، ذائقے الگ الگ ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً، آخری آیت ہے یہ
اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مچھر کی مثال بیان کرنے سے حیا محسوس نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ اس آیت کا شان نزول الگ ہے۔ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، قرآن پاک کے لیے لفظ شان نزول بولا جاتا ہے اور حدیث پاک کے لیے شان ورود بولا جاتا ہے، کہ رب نے اگر یہ جملہ کہا تو کیوں کہا، اور نبی نے اگر کوئی جملہ کہا تو کیوں کہا۔ شان نزول اور شان ورود۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے میں مکھی کا ذکر کیا ہوا ہے، اور مکھی کا ذکر کس انداز میں ہے؟ جنید صاحب وہ آخری 17ویں پارے کا کیا؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ۔ رب کہتا ہے کہ یہ تو سارے مل جائیں نا یہ بت، تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ۔ اگر یہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، کھانا کھاتے ہیں، مکھی آ کے بیٹھ جاتی ہے، اپنا حصہ لے کے جاتی ہے، واپس لے سکتا ہے اس سے کوئی؟ رب کہتا ہے اگر یہ مکھی چھین کے لے جائے نا ان سے کوئی شے، اس سے چھڑوا نہیں سکتے، تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ آہا، مامون الرشید خلیفہ نا، بڑا ظالم تھا، ایک دن تقریر کر رہا ہے اپنی مجمع کے سامنے، مکھی آئی ناک پہ بیٹھ گئی، اس نے اڑایا، پھر آئی پھر بیٹھ گئی، پھر اڑایا، پھر بیٹھی، جب 4-5 مرتبہ ایسے ہوا تو اپنی تقریر چھوڑ دی، نیچے اتر آیا، اپنے وزیر کو بلا کے کہنے لگا یہ مکھی کیوں پیدا کی ہے رب نے؟ اب اس کا جملہ سنیے گا ذرا، جو خلیفہ تھا نا، اس کا جو نائب، اس کا جو مشیر تھا، بادشاہ کہتا ہے یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی ہے؟ انہوں نے کہا تیرے جیسے ظالم کو سیدھا کرنے کے لیے، تیرے جیسے ظالم کو سیدھا کرنے کے لیے۔ بڑے پہلوان بنے پڑتے ہیں ہم، ایک مکھی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ جب رب تعالیٰ نے مکھی کا ذکر کیا نا تو وہ یہودی ہنس پڑے، وہ دیکھو کہتے ہیں جی یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ وحی ہے، اس میں اللہ مکھی کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ نے فوراً کہا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ۔ اللہ فرماتا ہے تم مکھی کی بات کرتے ہو نا، دین سمجھانے کے لیے اگر مچھر کی مثال بھی بیان کرنی پڑی تو رب کہتا ہے مجھے اس میں حیا نہیں آتی، میں وہ بھی بیان کروں گا تاکہ لوگوں کو دین کی سمجھ آئے۔ اب کیٹاگریاں دو ہیں، اما الذین آمنوا، کچھ تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ایمان والوں کو پتہ ہے کہ قرآن میں جو بھی آئے گا یہ رب کی طرف سے آئے گا اور سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اس طرح کی مثالیں بیان کر کے اللہ کا کیا مقصد ہے بھائی، اللہ کیوں اس طرح کی مثالیں بیان کرتا ہے؟ یہ کافروں کی سوچ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کا جواب بھی سن لو، رب کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ کہتے ہو نا کہ اس طرح کی مثالوں سے رب کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سن لو، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی سے بڑے گمراہ ہوں گے اور اسی سے بڑے ہدایت پا جائیں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے نا وہ تو کہیں گے کہ جو بھی ہے رب کی طرف سے ہے، یہ سچ ہے، یہ ہدایت ہے، اور جو کافر ہوں گے وہ تذبذب کا شکار ہوں گے، بھئی کیوں اللہ نے یہ بیان کیا، اللہ کیا کرنا چاہتا ہے، گمراہ ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے جو ایمان والے ہوں گے وہ ہدایت پا جائیں گے، اور جو گمراہ ہوں گے، شک والے ہوں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھنا گمراہ صرف وہی ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ کون سا وعدہ؟ وہ وعدہ الست، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں انسانوں کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، ہر بندے کی
اپنی اپنی ذمہ داریوں کا اللہ وعدہ کر کے آیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک بندہ کسی جگہ پر ملازمت کرتا ہے نا، مزدوری کرتا ہے، اس مزدوری کا وہ حق پورا ادا نہیں کرتا، چاہے وہ مالک ہو یا مزدور ہو۔ مزدور اپنی ڈیوٹی میں کمی کرے، مالک اس کی اجرت دینے میں کمی کرے، دونوں مجرم ہیں، دونوں وعدہ کر کے آئے۔ اللہ کہتا ہے جو وعدے کو توڑ دیتے ہیں اپنا وعدہ پکا کرنے کے بعد، اور ان رشتوں کو، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، اولئک هم الخاسرون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے، وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ آج میرے بھائی ہمیں تو رشتوں کا پاس نہیں ہوتا، ہمیں رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، ہم صرف اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے دوسرا جائے باہر میں، ہم صرف اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے رشتے توڑو نہ، رشتے جوڑو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک وآت من حرمک۔ حضور نے فرمایا جو تجھ سے برا سلوک کرے نا، تو اچھا سلوک کر، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اچھا سلوک کر۔ یہ اللہ کا قرآن کا بھی فیصلہ ہے، نبی کے فرمان کا بھی فیصلہ ہے۔ آج یہ 7 آیات ہم نے پڑھی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مالک تیرے کرم سے بیٹھتے ہیں، تو جو توفیق عطا کرتا ہے، تیری تو عطا کردہ توفیق سے بیٹھتے ہیں، ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما۔ الہ العالمین تیرا دین، تیرا قرآن سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مولا کریم دین کی سمجھ، فہم اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے الہ العالمین، اپنی مدد، اپنا کرم اور اپنا فضل شامل حال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا